بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے قطبی 66 نمبر سبق ہے، وتسمى اعراض ذاتیہ۔ اعراض ذاتیہ، اس کو اعراض ذاتیہ کہتے ہیں، وتسمى اعراض ذاتیہ، جو عوارض ذاتیہ ہم پڑھ چکے ہیں، عوارض ذاتیہ۔ تو عوارض ذاتیہ کو عوارض ذاتیہ اس لیے کہتے ہیں، یہ ذاتی اور دوسرے کو غریبہ، تو اس کو عوارض ذاتیہ اس لیے کہتے ہیں کہ لاستنادها الی ذات المعروض۔ مثلا ذات معروض کیا ہے؟ الانسان، یہاں پر الانسان متعجب اور الانسان متحرک بالارادہ، اور ایک ہے الانسان ضاحک۔ تو یہ یہاں پر تسمى اعراض ذاتیہ لاستنادها اس لیے کہ اس کے اسناد جو ہے، یہ عوارض جو ہے، یہ اس کا استناد کس کی طرف ہے؟ ذاتی معروض کی طرف۔ یہ معروض ہے، معروض، اور یہ عوارض ہے، عوارض۔ تو یہ عوارض جو ہے، اس کا استناد منسوب ہے کس کی طرف؟ ذات معروض کی طرف۔ یہ ذات معروض ہے، اور کس طرح ذات معروض کی طرف اس کے منسوب، یہ منسوب کی ذات معروض کی طرف کس طرح ہے؟ تو ابھی دیکھ لیں کہ یہاں پر اما العارض للذات فظاہر، یہاں پر انسان ہے، تو انسان جو ہے، اس کے یعنی تعجب کس کو لاحق ہے؟ تعجب یہ لاحق ہے کس کو؟ ذاتی انسان کو، بلا کسی واسطے کے، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ مدرک امور غریبہ ہے، یعنی امور غریبہ کا ادراک کرتا ہے۔ تو جب امور غریبہ کا ادراک کرتا ہے بغیر کسی واسطے کے، جس طرح انسان حرکت کرتا ہے کس کی وجہ سے؟ کہ وہ جاندار ہے، لیکن تعجب یہ اپنی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو، یعنی وہ مدرک بالامور غریبہ ہے۔ امور غریبہ کا جب ادراک کرتا ہے تو انسان کو تعجب لائق ہے کس کی وجہ سے؟ ذات انسان کی وجہ سے، کہ انسان کے ذات کی وجہ سے اس کو تعجب لائق ہوتا ہے، یعنی امور غریبہ کا ادراک کرتا ہے، عجیب عجیب چیزوں کا ادراک کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی ذات کو ہے۔ یہاں پر دوسرے جو ہے کہ انسان کو الانسان، کہ ایک ہے انسان اور اس کو حرکت بالارادہ، یعنی اپنی ارادے سے حرکت کرنا، یہ انسان کو لاحق ہے، لیکن کس کے واسطے سے؟ جز کے واسطے سے۔ انسان کے دو جز ہے، ایک ہے حیوان اور ایک ہے ناطق۔ تو حیوان کا مطلب یعنی جاندار، یہ انسان جاندار ہے، یعنی اس انسان کا ایک جز کیا ہے؟ جاندار ہونا، اور جاندار ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ارادے سے حرکت کرتا ہے۔ تو اپنی ارادے کی وجہ سے حرکت کرنا یہ جاندار ہونے کی وجہ سے ہے۔ انسان کا اپنے ارادے سے حرکت کرنا یہ جاندار ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ جاندار ہونا یہ انسان کا کیا ہے؟ جز ہے۔ تو یہاں پر منسوب ہے حرکت بالارادہ انسان کی جز کی طرف، اور جو چیز جز کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ ذات کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہے الانسان ضاحک، الانسان ضاحک، تو یہاں پر انسان جو ہے، انسان کو ضحک جو ہے یہ عارض ہے، کس کے واسطے سے؟ متعجب کے واسطے سے، متعجب کے واسطے سے، اس لیے کہ انسان کو انسان جب متعجب ہوتا ہے تو اس کو عارض ہوتا ہے، متعجب کو کیا لاحق ہوتا ہے؟ ضحک لاحق ہوتا ہے، اور متعجب ہونا یہ انسان کا امر مساوی ہے۔ تو یہ ضحک جو ہے یہ منسوب ہے کس کی طرف؟ متعجب کی طرف، اور متعجب منسوب ہے کس کی طرف؟ انسان کی طرف، اس لیے کہ انسان جب امور غریبہ کا ادراک کرتا ہے تو اس وجہ سے انسان کو ہنسی آتی ہے اور وہ ہنستا ہے۔ تو ہنسنا کس کی وجہ سے ہے؟ تعجب کی وجہ سے ہے، اور تعجب کس کو کہتے ہیں؟ ادراک امور غریبہ،
یعنی عجیب اور ناشنا چیز کو دیکھنا. جب انسان عجیب اور ناشنا چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تعجب میں پڑتا ہے, اور جب وہ تعجب میں پڑتا ہے تو وہ ہنستا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم نئی بات سنتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں. تو نئی بات اور عجیب بات سنتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں. تو متعجب, یہ ذہن کس کی وجہ سے, یہ ہنسنا کس کی وجہ سے آ گیا؟ متعجب ہونے کی وجہ سے. اور متعجب ہونا یہ منسوب ہے کس کی طرف؟ انسان کی طرف. اس لیے کہ انسان, جتنے بھی انسان ہیں وہ متعجب ہے, اور متعجب کے جتنے افراد ہیں وہ انسان ہیں. اس لیے کہ متعجب ہونا یہ انسان کو, تعجب کس کو عارض ہے؟ انسان کو عارض ہے. تو ضحک منسوب ہے کس کی طرف؟ متعجب کی طرف. اور متعجب منسوب ہے انسان کی طرف. تو فس ضحک منسوب ہو گیا کس کی طرف؟ انسان کی طرف. تو یہی سبق کہ یہاں پر متعجب ہونا انسان کو بالذات ہے, یا بالجز ہے, اور یہاں بالامر مساوی. امر مساوی کیا ہے؟ متعجب الانسان ضاحک لانہ متعجب. اما العارض للذات فظاہر, کہ ذات کو عارض ہو اور اس کو ذاتی کہے تو وہ تو ظاہر ہے. ذات اور ذاتی, عارض ذاتی, عارض ذاتی, یعنی اما العارض, عارض کیا ہے یہاں پر؟ المتعجب ہے. للذات, ذات کیا ہے؟ الانسان. تو اس کو اما العارض للذات, تو اس متعجب کو عارض ذاتی کہنا یہ تو ظاہر ہے, اس لیے کہ ذات کو بلا واسطہ عارض ہے. وَأَمَّا الْعَارِض لِلْجُزْءِ, العارض المتحرک بالارادہ, الحرکہ بالارادہ یا المتحرک بالارادہ. للجزء, جز کیا ہے؟ جاندار ہونا, یعنی حیوان. اس لیے کہ انسان کے دو جز ہے, الانسان حیوان اور ناطق. حیوان کا مطلب کیا ہے؟ جاندار ہونا. تو اما العارض للجزء, تو حرکت بالارادہ یہ عارض ہے کس کو؟ جز کو. کس کو؟ جاندار کو, یعنی حیوان کو. فلأن الجزء, اس لیے کہ جز جو ہے, جز کیا ہے؟ فلأن الجزء الحیوان داخل فی الذات, ذات الانسان, والمستند الی ما هو فی الذات. اور یہ عارض جو ہے المتحرک بالارادہ الی ما کیا ہے؟ الحیوان, و فی الذات الانسان, یعنی متحرک بالارادہ جو حیوان کی طرف منسوب ہے, اور وہ حیوان وہ کس میں داخل ہے؟ ذات میں داخل ہے. مستند, تو یہ مستند ہے کس کی؟ الی الذات. تو المتحرک بالارادہ, بالارادہ یہ منسوب ہے کس کی طرف؟ ذات کی طرف. اور ذات کون ہے؟ الانسان. تو یہاں پر ذات فی الجملہ, تو جو چیز جز کی طرف منسوب ہے اور جز جو ہے وہ داخل ہے ذات میں, تو جو چیز ذات میں داخل ہے اور وہ چیز اس کی طرف منسوب ہے تو وہ منسوب ہے کس کی طرف؟ ذات کی طرف. تو اس وجہ سے اس کو اس متحرک بالارادہ کہتے ہیں عارض ذاتی. یہ بھی عارض ذاتی ہے کس کی وجہ سے؟ کہ یہ ذات میں جو داخل ہے, جو جز ہے ذات, اس کی طرف منسوب ہے, اور وہ ذات وہ داخل ہے کس میں؟ یعنی وہ جز داخل ہے ذات میں, تو یہ بھی منسوب ہو گیا کس کی طرف؟ انسان کی طرف فی الجملہ. وَأَمَّا الْعَارِض, عارض کیا ہے یہاں پر؟ الزاحک ہے, الزاحک, زاحکن ہے. اما العارض زاحکن ہے, اور یہ منسوب ہے کس کی طرف؟ الی المساوی. مساوی کیا ہے؟ المتعجب. متعجب یہ امر خارج مساوی ہے کس کے؟ انسان کے. امر خارج مساوی کس کے؟ انسان کے. فلأن المساوی, مساوی جو ہے یعنی المتعجب
یکون مستندن یکون الی ذات المعروض، یہ منسوب ہے کس کی طرف؟ ذات معروض کی طرف۔ ذات معروض کیا ہے؟ انسان کی طرف۔ والعارض، اور عارض کیا ہے؟ ضاحک ہے، اور یہ منسوب ہے کس کی طرف؟ الی المساوی، متعجب کی طرف، اس لیے کہ جب انسان تعجب میں پڑتا ہے، جب انسان امور غریبہ کا ادراک کرتا ہے تو وہ ہنستا ہے، اور متعجب ہونا یہ امر مساوی کس کی؟ انسان کی طرف، اور اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ انسان کی طرف ہے، تو ضاحک کی نسبت بھی انسان کی طرف ہے۔ والمستند الی المستند الی الشیء، یہ الضاحک، یہ ضاحک الی المستند، ایسے مستند کی طرف کہ المتعجب ہے، الی الشیء، شیء یعنی المعروض، الی المعروض ہے، معروض کیا ہے یہاں پر؟ الانسان ہے، مستند الی ذالک الشیء، تو یہ ضاحک جو ہے، یہ ضاحک یہ منسوب ہے کس کی طرف؟ الی الشیء، شیء کیا ہے؟ الانسان ہے، تو انسان کی طرف۔ تو جس طرح ضاحک جو ہے وہ متعجب کی طرف منسوب ہے، اور اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ انسان کی طرف ہے، تو گویا کہ اس کی نسبت اس چیز کی طرف ہے، یعنی ذات معروض کی طرف ہے۔ فیکون العارض، تو یہاں پر عارض کی نسبت جو ہے وہ قائم ہے کس کے ساتھ؟ فیکون العارض ایضا، یعنی جس طرح ضاحک جو ہے اس کی نسبت متعجب کی طرف ہے، اور اس متعجب کی نسبت انسان کی طرف ہے، تو جس چیز کی نسبت ایک چیز کی طرف ہو اور اس کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو، تو گویا کہ اس چیز کی نسبت براہ راست دوسری چیز کی طرف ہے۔ تو الی ذالک الشیء فیکون العارض، تو عارض کیا ہے؟ ضاحک ہے، ایضا مستند الی الذات الی الانسان، تو اس کی نسبت، ضاحک کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ذات کی طرف، ذات انسان کی طرف ہے۔ تو یہاں پر تینوں کو بیان کیا کہ اعراض ذاتی اس لیے ہے، عوارض ذاتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ذات معروض کی طرف ہے، اور ذات معروض یعنی اگر عارض ہو ذات معروض کی طرف یعنی انسان متعجب ہے، تو تعجب کا عارض ہونا انسان کی طرف یہ کیا ہے؟ بالذات ہے، یہ تو ظاہر ہے۔ اور جو جز کی طرف ہے، جس طرح انسان متحرک بالارادہ، اور متحرک بالارادہ، انسان کا متحرک بالارادہ ہونا یہ کس کی وجہ سے؟ جاندار ہونے کی وجہ سے ہے، اور جاندار ہونا یہ انسان کا ایک جز ہے، تو جس چیز کی نسبت جز کی طرف ہو تو اس کی نسبت کل کی طرف بھی ہے۔ اور یہاں پر اس میں اس کو عوارض ذاتی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عارض جو ہے یہ کس کی طرف منسوب ہے؟ متعجب، اور وہ متعجب انسان کی طرف منسوب ہے۔ متعجب کس کی طرف منسوب ہے؟ اس کی طرف، تو گویا کہ ضاحک منسوب ہے کس کی طرف؟ انسان کی طرف، یعنی ذات کی طرف۔ تو جو چیز امر مساوی کی طرف منسوب ہے اور وہ امر مساوی اس معروض کی طرف منسوب ہے، تو گویا کہ ضاحک بھی منسوب ہے کس کی طرف؟ اس معروض کی طرف۔ تو یہاں پر اس کا کلی ہونا یعنی کلی یا عارضی ذاتی ہونا ظاہر ہے۔ یہ تین جو ہے اس کو عوارض ذاتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ذات معروض کی طرف ہے، اور ذات معروض میں یہ ظاہر ہے، یہ جز ہے، اور جو چیز جز کی طرف نسبت ہو تو کل اس میں جز داخل ہوتا ہے، اور ضاحک جو ہے اس کی نسبت امر مساوی کی طرف ہے، اور امر مساوی کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ذات کی طرف ہے، تو گویا کہ ضاحک کی نسبت بھی انسان کی طرف ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔